دیکھیے شفیق بھائی، ایک بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سویم، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ قرآن خوانی اجتماعی طور پہ علماء ان چیزوں کو منع کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستیاں ہیں جو یہ بتائیں گی کہ عمل کیا ہے، کب ہے، کتنا ہے، کیسے ہے، کہاں ہے۔ یہ بتانے کا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ اگر کسی عمل کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے، تو پھر کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ کسی عمل کے بارے میں کوئی تعین کر سکے۔ مثلا نماز ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ وضاحت کے ساتھ نماز کے اوقات کا تعین اللہ نے نہیں فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیا ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، کب ہے، کہاں ہے، نماز ہے کیا، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ کون سی نماز کتنی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ کب پڑھنی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ کیسے پڑھنی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ کہاں پڑھنی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اب یہ جو سویم ہے یا تیجا ہے یا 40واں، یہ جو بھی رسم ہے جسے علماء بدعت کہتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کچھ نہیں کہا، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کسی دن کو مخصوص کرنے والے کسی عبادت کے لیے؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ تخصیص اور تعین کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کو تخصیص اور تعین کا حق ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی عمل کو مخصوص اور متعین کرنے والے؟ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کو پڑھنے پر اجر کا ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن قرآن کو اس مخصوص انداز سے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگ کو بلایا جائے اور باقاعدہ اس کے لیے 30 سپاروں کا ختم کیا جائے، اس طریقے کا تعین ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس تعین کو کریں؟ لہذا یہ تمام اعمال جتنے بھی ہیں، ان میں جو تعین ہماری ذات کی طرف سے آتا ہے، یہ تعین شرعاً منع ہے۔ آپ تیسرے دن کا تعین کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث موجود ہے؟ نہیں جی، حکم بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنے والے؟ ان اضافوں کو منع کیا جاتا ہے۔